عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم ساتھیوں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ہر انسان سے خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں. کوئی بھی انسان خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، مگر ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر احساس کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. صرف رب ذوالجلال کی ذات اور اس کی معصوم مخلوق فرشتے خطاؤں اور غلطیوں سے پاک ہیں. انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی میں اس کے بہت ہی برے نقصانات اور برے اثرات پڑتے ہیں. اور جب انسان گناہوں میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر پر بھی پڑتا ہے، اس کے اطراف و اکناف، اس کے ماحول، سماج، سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے، قوم و ملت پر بھی پڑتا ہے. اور جب یہ دنیا گناہوں اور گنہگاروں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذابات آنے شروع ہوتے ہیں. برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سے جو گناہ، جو خطا یا پھر جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، اگر انسان دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی، انسان اپنے ہر معاملے میں، اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس میں انسان کو مکمل طور پر کامیابی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد فاز فوزا عظیما. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ایسا شخص ہی مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ برادران اسلام، عام طور پر انسان سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب ہی میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا شخص ہی مکمل طور پر گمراہ، کامل مکمل طور پر گمراہ. تو برادران اسلام، انسان کے گناہوں کے اثرات اجتماعی سطح پر بھی ہوتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور ان نقصانات کی بڑی طویل فہرست ہے. وقت کی مناسبت سے چند ایک اہم باتیں اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلا نقصان انسان کا اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے یا جس چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے. یہ سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے اپنے گناہوں کا انسان کے اوپر. وہ دل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی بھی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہ کا احساس پیدا کر کے اس پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن جب بندہ اپنے گناہ کا احساس اپنے دل میں نہیں پیدا کرتا اور اس پر توبہ نہیں کرتا اور اس غلطیوں اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے دل کی سیاہی بڑھتے رہتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، کَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب انسان گناہ پر گناہ، خطا پر خطا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو اس کے گناہ پر ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، مکمل طور پر کالا کر دیتے ہیں. اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، انسان کے جسم کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر رکھا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست رہے گا تو اس کی درستگی کی وجہ سے تمہارا سارا جسم درست رہے گا. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فساد میں آ جائے گا، وہ بگڑ جائے گا، تو اس کے بگڑنے کی وجہ سے سارا جسم بگڑ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ چیز کیا ہے، وہ ٹکڑا کون سا ہے، وہ دل ہے. اگر دل آپ کا درست ہے تو آپ کا سارا جسم درست ہے. اگر دل میں بگاڑ ہے، دل میں فساد ہے، دل میں خرابیاں ہیں، تو وہاں سے آپ کے جسم کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو برادران اسلام، انسان کے دل پر اس کا گناہوں کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے. جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. گناہ گاروں کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہدایت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد گناہوں کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو کھو بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاس انسان اگر اپنی قدر و منزلت کو کھو دے تو پھر بچے گا کیا؟ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات پہ سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرف
اور سب سے زیادہ بلندی اگر کسی مخلوق کو اللہ نے عطا کی ہے تو وہ انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے تک سجدہ کروایا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کے اس کرم کو، اس احسان کو بھلا کر کے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، تو اپنی قدر اور منزلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو 10 نصیحتیں فرماتے ہیں، 10 وصیتیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ یا معاذ ایاک والمعاصی، اے معاذ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْمَعَصِيَ حَلَّ سَقَطَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تم پر حلال ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی تم پر حلال ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے قدر و منزلت کو کھو بیٹھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں برادران اسلام، آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، جہاں کہیں پر بھی دیکھیں ذلت اور رسوائی کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یا ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرے پھر اسے دنیا کا کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے گناہوں کا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اپنی قدر و منزلت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں پر ہم انسان کا قیدی بننا پسند نہیں کرتے، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو گناہوں میں سرزد ہو کر کے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے شیطان کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف کے آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان کو متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر کس قدر پڑتا ہے، دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر کس قدر پڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اچھے دوست کا انتخاب کیا کرو، جب دوست بناؤ تو اچھے دوستوں کا انتخاب کیا کرو، اچھے دوست بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی عطر فروش کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے یا عطر فروش سے دوستی کرتا ہے۔ عطر خریدے گا، عطر مل جائے گا، نہیں خریدے گا تو تحفے میں مل جائے گا، اگر تحفے میں بھی نہیں ملا تو کم سے کم اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے شخص کی مثال دیتے ہوئے فرمایا برا دوست ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے جہاں پر آگ ہے، چنگاریاں ہیں، دھواں ہے، گرمی ہے، نقصان ہی نقصان ہے، کچھ فائدہ وہاں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، گناہوں کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی مسلسل گناہوں میں جب ڈوبا رہتا ہے تو شیطان اس کا جگری دوست بن جاتا ہے اور انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو۔ اس مہینے میں 200 کما رہا ہوں تو اگلے مہینے 300 کماؤں، 300 اس مہینے اگلے مہینے میں مل رہا ہے تو نیکسٹ منتھ میں 400 مجھے مل جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اس پر ندامت کا بھی اظہار نہیں کرتا، اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روٹی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روٹی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کا جینا دور بھر کر دیتے ہیں۔
وہ آدمی ہمیشہ پریشانیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، الجھا ہوا رہتا ہے، ٹینشنوں میں اس کی زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ وہ شخص جو اپنے ان زندگی کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے، اس کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سزا عطا فرماتا ہے جو شخص اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبا کر کے بسر کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آیات میں آگے فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ اسے کل قیامت کے دن جب اٹھائے گا تو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ دنیا میں تو میں بینا تھا، میری آنکھیں سلامت تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں یہاں پر اندھا کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہے گا اس بندے سے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، قرآن آیا، حدیث آئی، دین کو سمجھانے والے آئے، تیری اصلاح کرنے والے آئے، اس وقت تو دین کو پوری طریقے سے بھلا بیٹھا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، نبی کو بھلا دیا تھا، اسلام کو بھلا دیا تھا، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا آج ہم نے تجھے بھی بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ ہمیں بھلا دے فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طریقے سے اللہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کو بھلا دے گا، اپنے رحمت سے دور کر دے گا، اپنے مغفرت سے دور کر دے گا، اپنے فضل سے دور کرے گا۔ تو جو شخص گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ایک تو اس کی روٹی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون، چین، اطمینان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اندھا بنا کر کے اسے اٹھاتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری روٹی روزی میں فراوانی عطا کرے، تمہاری رزق میں فراخی عطا کرے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کے دروازوں کو تم پر کھول دے گا۔ اگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، نادم ہو کر کے اللہ کا اس کے دل کے اندر احساس پیدا کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف نکل جاتا ہے، یا پھر دلچسپی سے اعمال صالحہ کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى فهو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ جو شخص مومن ہوتا ہے، اعمال صالحات میں آگے بڑھتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس شخص کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، پاکیزہ رزق عطا کرتے ہیں، اس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، جو لوگ نیکیوں سے دور ہیں، جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں، ان کی زندگی بے برکت بنا دی جاتی ہے اور وہ پریشانیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ایک پانچواں نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو کیا جینا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کیا ہے وہ نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے، اور جو نعمتیں آنے والی ہیں اللہ ان نعمتوں کو بھی روک لیتا ہے۔ جب آدمی گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، توبہ و استغفار نہیں کرتا، تو نعمتیں جو ملی ہیں وہ چھن جاتی ہیں، جو آ رہی ہیں، جو ملنے والی ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ دلیل کے طور پر جس قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کر کے آدم علیہ السلام سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جاؤ جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جہاں چاہے گھومو، عیش و آرام کی زندگی بسر کرو، مگر ایک بات کو غور سے سننا، ایک بات پر عمل کرنا، فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس شجر کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے نعمتوں سے بھری جنت کو ان کے اوپر نچھاور کر دیا۔
فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا، انہیں بہلایا، انہیں پھسلایا، اور جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا تھا اس درخت کے قریب بھی پہنچایا، اس درخت کا مزہ بھی چکوایا اور اس درخت سے پھل بھی کھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا۔ او یارو، آج ہم بھی بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھی بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی غلطیوں کو معصوم سمجھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ غور کریں اللہ آدم علیہ السلام کی زندگی پر بھی، آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تک سجدہ کروایا، یہاں تک کہ جنت کی ساری نعمتوں کو ان پر نچھاور کر دیا، مگر ایک غلطی، شجر ممنوعہ کو انہوں نے کھا لیا، ایک نافرمانی، اللہ نے جس درخت سے انہیں روکا تھا اس درخت کے قریب بھی پہنچ گئے، اس درخت کا پھل بھی کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں کیا کیا؟ انہیں جنت سے نکال دیا۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی وہ ساری نعمتیں اللہ نے چھین لی، اور جو نعمتیں اللہ عطا کرنے والا تھا ان سے بھی ان کو روک دیا۔ تو یہ گناہوں کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ گناہوں کا نقصان ہے کہ جو نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے ان کو چھین لیتا ہے، ان کو چھین لیتا ہے، اور جو نعمتیں آنے والی ہیں وہ بھی روک دی جاتی ہیں۔ تو برادران اسلام، جہاں گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں اس میں سے ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ انسان بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے، انسان بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں جب کوئی انسان ابتدا میں غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو چھپ چھپ کر کے کرتا ہے، چھپ چھپ کر کے کرتا ہے، لیکن جب چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی کام کرتا ہے اس بات کا اس کو احساس رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اگر لوگ مجھے دیکھ لیں گے، مجھے پکڑ لیں گے تو لوگوں کی نظروں میں میری عزت چلے جائے گی۔ آدمی گناہ کا کام ابتدا میں چھپ چھپ کر کے کرتا ہے، لیکن جب یہی کام وہ بار بار کرتا ہے، بار بار اس گناہ کے کام کو کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گنہگار جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، اور وہ اسی گناہ کو آتے آتے دیکھتے دیکھتے اسی گناہ کو کیا کرتا ہے؟ وہ نہ تو دنیا سے ڈرتا ہے، نہ تو شرمتا ہے، بلکہ علل اعلان وہ آدمی اس گناہ کو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ہم ایسے لوگوں پر جو لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیطان کو متعین کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کے سامنے اس کے گناہوں کو ثواب سمجھ کر کے پیش کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کے پیش کرتا ہے، اچھا سمجھ کر کے اسے پیش کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب انسان کسی گناہ کے کام کو، کسی غلط کام کو اچھا سمجھ کر کے کرے تو وہ اس پہ توبہ کرے گا، نیکی سمجھ کر کے کرے تو وہ اس پر توبہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو یہیں سے اس کے بربادی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ گناہوں کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے وہ نقصانات جو انسان کی زندگی پر مرتب ہو کر کے اسے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں یا اسے ہلاکت و بربادی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، گناہ کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے اس گناہ کی وجہ سے جس گناہ کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں پیدا کرتا، اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی روزی روٹی کو محروم کر دیتے ہیں، اس شخص سے روٹی روزی کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رزق سے تو محروم کرتا ہی کرتا ہے، لیکن گناہوں کی سبب گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو علم بھی عطا نہیں کرتا، علم بھی عطا نہیں کرتا، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا نور ہے، اور گناہ یہ ظلمت اور تاریکی ہے، یہ ظلمت اور تاریکی ہے، اور اللہ کے نور کو ظلمت اور تاریکی مٹا دیتی ہے۔
مٹا دیتی ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور اللہ نے جو علم اس کو عطا کیا ہے وہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد وکیع سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی للعاصی ونور اللہ لا یؤتی للعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ جو میں یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، جو میں یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ بھول جاتا ہوں تو ان کے استاد وکیع نے انہیں وصیت کی کہ اے امام شافعی تم جو یاد کرتے ہو اگر وہ بھول جاتے ہو تو تمہارے لیے چاہیے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے فضل کو گنہگاروں کو نہیں عطا کرتا، گنہگاروں کو نہیں عطا کرتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی للعاصی۔ تو برادران الاسلام، جہاں پر گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی گناہوں میں ملوث ہو کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں، مصائب میں، مصیبتوں میں ڈال لیتا ہے۔ جو شخص گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مشاکل، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، جن سے نکلنا، جن سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَ النَّاسِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کا سبب ہے، اللہ تمہارے بدعمالیوں کا سبب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہوا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے غلطیوں کے کام کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے، گرفت کرنا شروع کر دے، تو اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی اس روئے زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے تو یعفو عن کثیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کئی ایک گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس امید سے کہ کہیں بندہ سدھر جائے گا، آج نہیں کل اصلاح کر لے گا، اللہ کے سامنے توبہ کر لے گا۔ مگر اگر بندہ توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، اگر نہ سدھرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، جو شخص اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ ایسے مومن بندوں سے وعدہ بھی کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو ڈر کر کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس کے سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنا اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جہاں گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں تو نہیں کے برابر ہے۔ اب جو نیکیاں ہمارے ہوئی ہیں اللہ وہ بھی برباد کر دے تو پھر بچے گا کیا ہمارے حق میں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آج کتنے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن معاملات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، ظلم و تشدد سے کام لیتے ہیں، بد اخلاقی، بدنیتیوں سے کام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، غور سے سنیں اس حدیث کو۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند چمکدار ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے مانند چمکدار ہوں گی، لیکن یعنی کل قیامت کے دن وہ اتنے زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نیکیوں کے انبار ان کے پاس ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا دے گا، ان کی نیکیوں کو ہواؤں کے ذرات کے مانند اڑا دے گا، ضائع و برباد کر دے گا۔ صحابی رسول حدیث کے راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا علامتیں ہیں، آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتائیے تاکہ لا علمی کی وجہ سے کہیں ہم بھی اس میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، ہواؤں کے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے رہیں گے، تمہاری طرح زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن رات کی تنہائی میں، رات کے خلوت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اسی طرح قیام بھی کریں گے جیسے تم قیام کرتے ہو، تہجد کے بھی پابند ہوں گے، مگر رات کی تنہائی میں جب وہ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے تو اپنے دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرمات سے بچا نہیں پائیں گے، اپنے دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا نہیں پائیں گے۔ آج برادران اسلام انٹرنیٹ کا استعمال کرنے نوجوانوں، انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے نوجوانوں، آج آپ رات کی تنہائی میں کیا کر رہے ہو یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوری لائٹوں کو بند کر کے ہم آرام سے انٹرنیٹ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر یاد رکھو ہاں یہ بات سچ ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ تمہارے بازو والا دیکھ رہا ہے، نہ تمہارے اڑوس پڑوس والا دیکھ رہا ہے، مگر وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رحمان جو ساتوں آسمانوں پر مستوی ہے، وہ تمہارے سینوں کے دھڑکنوں کو تک جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو تک جانتا ہے، تمہارے ایک ایک کام سے آگاہ ہے، وہ تمہارے ایک ایک حرکتوں سے آگاہ ہے۔ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوانوں کتنے ایسے ہیں جو تنہائی میں نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، گندی فلمیں، گندی تصویریں، گندی فوٹویں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ سارے نتائج وہ ہیں جو تنہائی میں خلوت میں انسان کرتا ہے، یہ برے کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنے میں تو بڑے اچھے نظر ہوں گے، دن کو ایک نظر آئیں گے، رات کو ان کا معاملہ ایک اور ہوگا، دن میں ایک رہیں گے، رات کو الگ ہوں گے، لوگوں کے سامنے ایک نظر آئیں گے، مگر تنہائی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے تو اللہ نے جن چیزوں کا، جن محرمات کو رکھا ہے ان محرمات کا ارتکاب کریں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو دیکھنے میں نیکوکار ہوں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو جب یہ اللہ کے پاس لے کر کے آئیں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو دھنکی ہوئی روئی کے مانند، ذرات کے مانند ہواؤں میں اڑا دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو۔ خلوت پہ کیے جانے والے ثواب بھی، نیکی کے کام بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں کے سوا اور اسی طریقے سے خلوت میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ یہ وہ گناہ ہیں جس سے انسان بچ نہیں پاتا، اور بچتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہ دنیا گناہوں سے بھر جاتی ہے، یہ دنیا گنہگاروں سے بھر جاتی ہے، نیک لوگ کم اور برے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذابات آنے لگتے ہیں، مختلف قسم کے عذابات آنے والے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دور میں، ہر قوم پر یہی اسلوب رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے گرفت کیا، ان کے گناہوں کا انہیں بدلہ عطا کیا،
ان کے گناہوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں عطا فرمایا۔ کیسے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قوموں کے تعلق سے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ عذاب ہے اللہ کے، جب دنیا گناہگاروں سے بھر جاتی ہے، گناہوں سے بھر جاتی ہے، تو اللہ کے مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا کہ قوم لوط پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک و برباد فرما دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور فرعون اور آل فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں غرق کر دیا۔ یہ سب وجہ کیا تھی؟ اسباب کیا تھے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات کو نازل فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اتنے جری ہو گئے، اتنے بہادر ہو گئے کہ انہیں اللہ بھی یاد نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسے گرفت فرمائی کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ عطا فرمایا، وہ مزہ عطا چکایا دنیا کے اندر ہی کہ وہ دنیا میں ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ برادران اسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں، جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہ زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے، گنہگاروں سے بھر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر زلزلے لاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، جاپان میں زلزلہ آیا، نیپال میں زلزلہ آیا، لاتور اور عثمان آباد میں زلزلہ آیا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا گجرات کی سرزمین پر بھی زلزلہ آیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، معمولی چند سیکنڈ کے زلزلے انسان کی زندگی کو تہس و نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معمولی چند سیکنڈ کا زلزلہ انسان کی زندگی کو دوربھر بنا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اپنے آپ کو ترقی میں سب سے آگے اور بلند مقام پر کہنے والا جاپان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا زلزلہ آیا، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت برباد ہو گئی، جب جا کر کے اس کو احساس ہوا کہ قانون قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا، قانون قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے بندوں کے حق میں۔ جب بندے گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین بھی فساد سے بھر جاتی ہے، سمندر بھی فساد سے بھر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزہ چکاتا ہے کہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ ان کا انہیں بدلہ دنیا کے اندر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ وہ عذابات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے ضد میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری حدیث، سیکون آخر الزمان خسف وخزف ومسخ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کے چہروں کو مسخ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان اوقات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں لوگوں کو دھسا دے گا، ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ صحابہ رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل ومتی ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والخائنات، اللہ کے نبی نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، گانا بجانا زیادہ ہو جائے گا، لوگ برائیوں میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائیں گے، لوگ بے شرم ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے۔ آج غور کر کے دیکھیں کون سا گھر گانے بجانے سے بچا ہوا ہے، گانے بجانے کے آلات سے بچا ہوا ہے، گانے بجانے کے آلات سے بچا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، گانا گانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے گانے میں اتنے پرفیکٹ ہو چکے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت انہیں یاد نہیں ہے۔ شرم ہے ایسے ماں باپ پر کہ جو بچوں پر ہنستے ہیں کہ میرے بچے نے گانا گایا، میرے بچے نے ناچ سیکھ لیا، میرا بچہ فلاں ڈانس کو پرفیکٹ کرتا ہے۔
کتنے بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگوں کے درمیان گانا بجانا عام ہو جائے گا، لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات دنیا میں بھر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش برسائے گا، لوگوں کو زمین میں دھسائے گا۔ آج غور کر کے دیکھو، کیا ہمارے اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پتہ نہیں کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین میں دھسا دے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہم پر پتھروں کی بارش برسائے، پتہ نہیں کب اللہ ہمارے چہروں کو مسخ کر دے۔ وہ دن دور نہیں مسلمانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دنیا میں بدامنی پھیل جائے گی، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو جائے گا، فتنہ و فساد پھیل جائے گا، بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہوگا۔ بھائیو، یہ سب ہمارے اسی زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے ہم کو چھٹکارا ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رزق کے دروازوں کو کھولے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں علم سے نوازے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں فراخی اور فراوانی عطا کرے، تو آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ صرف ایک راستہ ہے جو ہمیں ان سارے مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جو گناہ تم سے سرزد ہو رہے ہیں اس گناہ پر اللہ سے توبہ کریں، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذابات کو روک لے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر نادم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہ و گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔